ہمارے گھروں کے اندر عام طور پہ جو ناچاکیاں، بد امنیاں، حتیٰ کہ گھر ٹوٹنے کے واقعات جو پیش آتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، ان کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، تو پھر یہ نوبت بہت کم آتی ہے، گھر نہیں ٹوٹتے، گھر آباد رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، اور وہ گھر جس میں ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کیے جا رہے ہوں، وہ گھر گھر نہیں ہوتا بلکہ جنت کی نظیر ہوتا ہے۔ وہاں پہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اطمینان کا ماحول ہوتا ہے، سکون کا ماحول ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی رحمت آتی ہے۔ تو آج کے اس مختصر کلپ کے اندر میں چند گزارشات کروں گا کہ بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور پھر اگلی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ تو آج چند وہ حقوق جو شریعت کی طرف سے، اخلاقی طرف سے شوہر کے بیوی کے اوپر لاگو کیے گئے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے مرد کی مرضی پوری کرے، یعنی جس غرض کے لیے شادی کی جاتی ہے، بچوں کے تولد و تناسل کے لیے شادی کی جاتی ہے، تو بیوی اپنے مرد کی یہ خواہش، یہ مرضی اس کی مرضی کے مطابق پوری کرے۔ یعنی جب بھی میاں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے تو عورت انکار نہ کرے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر عورت تندور پہ روٹیاں پکا رہی ہے اور اس کے ہاتھ بھی آٹے والے ہیں اور شوہر اسے اپنے پاس بلاتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ بھی نہ دھوئے، فوراً اپنے شوہر کے پاس چلی جائے اور اس کی خواہش کو جا کے پورا کرے۔ پہلا حق تو یہ ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی مرضی اور اس کی خواہش کو پورا کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی خوشنودی کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آراستہ کرے، اچھے لباس کو پہنے، حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے، خوشبوئیں لگائیں جو ان کے جسم تک محدود رہیں، اور گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے لگائیں، ہاتھوں کو مہندی لگائیں، اپنے بالوں کو سنواریں، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے آراستہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی پہ جانا ہو، جب کسی پروگرام پہ جانا ہو، جب شہر میں بازار میں کچھ خریدنے کے لیے جانا ہو، تب تو ساری تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اور گھر میں جب شوہر کے پاس جانا ہو وہی پرانے کپڑے، وہی پسینے کی بو اور وہی ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی پر یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے آراستہ کرے۔ نمبر 3، شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ شوہر کی جتنی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، بیوی نے اگر کسی کو دینا بھی ہے تو شوہر کی مرضی، اس کی اجازت کے ساتھ دے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ نمبر 4، شوہر کے لیے دعا کیا کرے۔ عام طور پہ اس چیز میں بڑی کمزوری پائی جا رہی ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، گھروں میں بیٹھ کے عورتیں اپنے شوہروں کے لیے ناشکری کے جملے اور بد دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ ارے جس کے لیے تم بد دعا دے رہے ہو، اگر اس کے رزق میں کمی آئی، اس کو صحت کے اندر کوئی تکلیف ملی، تو یہ صرف اسے نہیں ملے گی بلکہ تمہیں بھی ملے گی۔ جتنا وہ خوشحال ہوگا اتنا تمہیں خوشحال رکھے گا، اس لیے چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے دعا کیا کرتے رہیں۔ نمبر 5، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آج کل تو کام الٹا ہو گیا ہے نا، شوہر کے کو پابند کرتی ہیں کہ تم ہم سے اجازت لے کے باہر جایا کرو، اور جب ہم کہیں گھر میں آ جایا کرو۔ عورتوں کو کچھ اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ بیوی کے اوپر یہ شوہر کا حق ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ نمبر 6، شوہر کی غیبت نہ کرے۔ عام طور پہ جب عورتیں اکٹھے ہو کے بیٹھتی ہیں تو پھر ان کا موضوع سخن ہی ان کے شوہر ہوتے ہیں، پوچھتی ہیں بھی تیرا شوہر تجھے کس طرح رکھتا ہے، کیسے معاملات تیرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہے اپنے شوہر کی غیبت میں، پھر دوسری اپنے شوہر کی غیبت میں۔ تو شوہر کا حق ہے کہ اپنے شوہر کی غیبت نہ کریں۔ اور نمبر 7، اپنے آپ کو نامحرم کی نظر سے بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل تو غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا ہے، شوہر ہی بغیرت ہو گئے۔
اس ٹک ٹاک کی لعنت نے آ کے اتنا بے غیرت اور بے حیا بنا دیا ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے ڈانس کر کے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے شوہر بھی غیرت کا مظاہرہ کریں، اپنی بیویوں کا پابند کریں کہ وہ پردے کے اندر رہیں، اور بیویوں کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نامحرم کی نگاہ سے بچائے رکھیں۔ نمبر 8، شوہر کے مال کی حفاظت کریں۔ نمبر 9، اپنے گھر میں بیٹھی رہیں اور شوہر کے دوستوں سے واقفیت وغیرہ نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت غلط روش چل پڑی ہے، جس سے دوستی لگتی ہے نا، اس کو آ کے گھر میں بٹھاتے ہیں، بیوی کے ساتھ بیوی کے سامنے گھر میں لے آئے، نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی لائے لحاظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ان سے روابط بیویوں کے شروع ہو جاتے ہیں، پھر گھر اجڑ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ کتنے ایک واقعات ایسے ہیں جو آپ لوگوں کے بھی سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ نمبر 11، شوہر کی اگر پہلے سے کوئی بیوی ہے اور اس سے اولاد ہے تو اس بیوی کو چاہیے کہ اس کی پہلے والی اولاد سے شفقت، پیار اور محبت کا برتاؤ رکھے۔ نمبر 12، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے شوہر پر فخر نہ کرے۔ اگر شوہر کم حسین ہے، عورت زیادہ حسین ہے، تو یہ فخر نہ کرے، اترائے نہیں کہ میں تو اتنا حسین ہوں اور تو میرے قابل ہی نہیں تھا۔ اس طرح کے جملے بالکل بھی نہ کہیں۔ نمبر 13، اگر کسی وجہ سے شوہر محتاج ہو تو اسے حقارت سے نہ دیکھے۔ کوئی عذر پیش آ گیا ہے، پہلے سے محتاج تھا یا بعد میں کوئی محتاجی پیش آ گئی ہے، جسمانی طور پہ محتاجی ہے، مالی طور پہ محتاجی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، جیسا بھی ہے اس کے سر کا تاج ہے۔ نمبر 14، شوہر کے اختیار سے باہر فرمائش نہ کریں۔ ایسی فرمائش کریں جو شوہر آپ کی پوری کر سکتا ہے۔ اب اس بیچارے کی تنخواہ 50,000 روپے ہے اور آپ اس سے فرمائش کر رہی ہیں 60-70 ہزار یا 1,00,000 روپے کے قریب، تو یہ اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اب لا محالہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اس بیچارے کو حرام کھانا پڑے گا، چوری کرنی پڑے گی، کسی کا حق مارنا پڑے گا، دنیا بھی اس کی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے ایک حق یہ ہے کہ اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے زیادہ کی فرمائش بالکل بھی نہ کریں۔ نمبر 16، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ شوہر گھر میں ہے، عورت کو چاہیے اجازت مانگے پھر نفلی روزہ رکھے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ دے تو یہ نفلی روزہ نہ رکھیں۔ نمبر 17، اوقات عبادت میں شوہر کی مدد کریں۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، گھر کے اندر شوہر سویا ہوا ہے، کبھی کبھی عورتیں اٹھیں ان سے جلدی، سردیوں کا موسم ہے تو پانی گرم کر کے انہیں دیں، پیار محبت سے انہیں اٹھائیں، انہیں تیار کر کے مسجد میں بھیجیں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی عبادت میں ان کی مددگار بنیں، رکاوٹ نہ بنیں کہ وہ بیچارہ نماز کو جا رہا ہے اور آپ روکیں کہ پہلے میرا کام کرو پھر نماز کو جاؤ، میرا یہ کام رکا ہوا ہے، بازار سے کچھ لے آنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، پہلے یہ کرو پھر جانا۔ اب لا محالہ وہ کاموں میں لگا رہے گا، ادھر سے یا جماعت چھوٹ جائے گی یا پھر نماز ہی جاتی رہے گی۔ تو عبادت میں مددگار بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ اور 18واں حق یہ بھی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گھر کے کام کاج میں لگائے رکھے۔ سارا کام اس بات پہ بھی نہ چھوڑیں کہ وہ شوہر نوکرانی رکھے، روٹیاں بھی وہی پکائے، کپڑے بھی وہی دھوئے، سارے کام وہی کرے، میں نے تو کچھ کرنا بھی نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو گھر کے کام کاج میں لگائے رکھیں۔ 19، شوہر کو اچھائی سے یاد کریں۔ برے القابات سے، برے الفاظ سے اس کی کمزوریوں کا تذکرہ کرنا یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ اچھائی سے یاد کریں۔ لا محالہ سارا ہی وہ برا تو نہیں ہے نا، کچھ اس میں اچھائی بھی تو ہوگی، لہذا اس کی برائی کو یاد نہ کریں، اس کی اچھائی کو سامنے رکھیں اور انہیں یاد کریں۔ اور نمبر 20، شوہر کے مرنے کے بعد اگر بیوی زندہ ہے اور اس کی زندگی میں شوہر مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک ان کی عدت ہوتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن اگر حاملہ نہیں ہے تو سوگ منائیں، ان کی عدت میں بیٹھیں، ان کے افسوس میں بیٹھیں، پھر اگر کہیں پہ اور جگہ پہ شادی کرنی ہے تو کریں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو شوہر کے اس کی بیوی پر، مرد کے اس کی عورت پر لاگو ہیں، اس کے ذمے ہیں۔ اگر ان حقوق کی پاسداری کی جائے اور عورتیں ان حقوق کو ادا کریں تو لا محالہ
شوہروں کے دلوں کے اندر ان کی محبت بیٹھی رہے گی، وہ ان سے پیار کے ساتھ بھی پیش آئیں گے، محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اور یہ گھر جو ہے نا وہ صرف گھر نہیں بلکہ جنت کی نظیر اور جنت کی مثال پیش کرے گا۔